الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وآت مقامه محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو بہت بڑی نعمت سے نوازا، بلکہ پوری دنیا کو اس نعمت سے نوازا. پوری انسانیت اس نعمت کی محتاج ہے. جن کو یہ نعمت ملے بہت بڑے شکر کا مقام ہے، وہ نعمت اسلام. اللہ رب العزت نے اس نعمت کو مکمل فرمایا اور عرفات کے دن اس کا اعلان اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو، تمہارا دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس دین کو منسوب نہیں کیا بلکہ تمہارا دین ہے، یعنی یہ کہ اس دین کو تمہیں اختیار کرنا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، صرف دین اسلام ہی سے ہم راضی ہیں تمہارے لیے. یہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات، ہر اعتبار سے انسان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں کے علاوہ ایسا محفوظ کیا کہ اس کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا اور قیامت تک وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. چونکہ دوسرے ادیان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا دین نہیں بنانا چاہا، اس وجہ سے ان کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لوگوں کو موقع ملا، وہ لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، خود وہی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کو بدل ڈالا. معنی کے اعتبار سے الفاظ بھی بدل دیے، احکام بھی بدل دیا کرتے تھے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی اس چیز کی، لیکن کلام پاک اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے تمہارے اوپر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم کی حفاظت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ
قرآن کی تفسیر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ضمن میں حدیث رسول کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وجہ سے ایک حدیث کا اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتن اس کی حفاظت کے لیے کیے، محدثین کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی کہ اس دین کی کس طرح حفاظت ہونی چاہیے، اس حدیث شریف کی کس طرح حفاظت ہونی چاہیے، اس کے لیے ایسے قوانین ایجاد کیے کہ دنیا کی بڑے سے بڑے عقل اس کو غلط نہیں کہہ سکتی۔ کسی بھی دستاویز کی حفاظت کے لیے جو چیز جس چیز کی اور جن ذرائع کی ضرورت ہے ان ذرائع کو اعلیٰ درجے پر انہوں نے استعمال کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے صحیح احادیث اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کیا، کیونکہ لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر کے جھوٹ احادیث بنا کر کے اور نسبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کے علاوہ انسان حافظے کا کمزور ہوتا ہے، اس کا بھی اعتبار کیا گیا۔ اگر ذرا سا شبہ ہوا حدیث میں کہ اس میں کسی آدمی کے کمزوری حافظہ کا دخل ہے تو اس حدیث کو ضعیف کہا گیا۔ بہرحال جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے پڑھا کرتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خیر الکلام، خیر الحدیث، سب سے افضل حدیث اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سیرت جس سے ہدایت لی جا سکتی ہے ان سیرتوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اس تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے یہی عرب لوگ جن کے بارے میں اللہ گواہی دیتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں مومنین پر کہ انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو کتاب اللہ کی پڑھ کر کے اور اس کے ذریعے حکمت کے ذریعے سے ان کو ہدایت دیتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بہت بڑی کھلی گمراہی میں تھے۔ 23 سال کی مدت میں ایک معجزاتی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عرب کی اکھڑ قوم جو ایک دوسرے کو کھاتی تھی، ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ کر کے اپنی زندگی گزارتی تھی، ظالم اور مظلوم کی بھی مدد کرتی تھی، ظالم کی بھی مدد کرتی تھی، سب کچھ۔ اگر اپنا قبیلے کا کوئی آدمی ظالم بھی ہے تو کہتے تھے انصر اخاک ظالما و مظلوما، ظالم بھی ہو اپنا بھائی تو اس کی مدد کرو۔ لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات اذا ما قال برهانا، پوچھتے نہیں تھے، بلایا کسی نے کہ فلاں قبیلے کے اوپر حملہ کرنا ہے تو پوچھتے تھے کیوں، کس وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مقولے کو نبوت کے نور سے سجا دیا اور فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو بھی اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد کرنی ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صرف 23 سال کے اندر عربوں کو متحد کر دیا، جبکہ ہر قبیلہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا کرتا تھا، ہر وقت خوف ہراس کی زندگی تھی۔ وہ امن آیا کہ جس کو دنیا ترستی ہے، کہ نبی کریم حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی نے آ کر کے قبیلے کے حملہ کرنے اور لوٹ کھسوٹ کی شکایت کی، کسی نے آ کر کے بھوک مری کی شکایت کی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی بن حاتم کہتے ہیں یا عدی بن حاتم تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ ہیرا شہر یہ شام کا، جہاں اس وقت سوریا وغیرہ کہا جاتا ہے، اس علاقے میں ہیرا شہر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نہیں، ولیکن انبئت عنہا، مجھے اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے، معلومات رکھتا ہوں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکیلی ایک عورت، امن کی اعلیٰ مثال، اکیلی ایک عورت ہیرا سے سفر کر کے اونٹ پر بیٹھ کر کے آئے گی، کعبے کا طواف کرے گی، لا تخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم کا اور کچھ حدیث میں ہے
تمام معجزات آپ کے یا تمام خبریں آپ کی صادق ہوئیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ آیا کہ میں نے دیکھا اکیلی عورت جا رہی ہے طواف کرنے کعبہ شریف کی، اور وہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ہیرا شہر سے اتنے بڑے بڑے صحرا اور اتنے بڑے بڑے قبیلے لوٹ کھسوٹ کرنے والے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم نے جب یہ سنا تھا، اے اللہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہاں سے اکیلا سفر کرے گی، تو کہتے ہیں وہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ این یذهب الدعار بنی طی، بنو طی قبیلے کے یہ لٹیرے اور ڈاکو کہاں چلے جائیں گے اس وقت؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ وہ امن آیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر دنیا امن چاہتی ہے تو اسلام کو قبول کرے۔ اور اس ضمن میں میں یہ بھی کہوں گا کہ کون سا اسلام؟ یقیناً آج کل اسلام بہت سی شکلوں میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہر شخص، چار آدمیوں میں ہر شخص ایک دوسرے کے مخالف ہے، جبکہ صحابہ کرام اسی دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور لیکن اللہ کی نعمت اسلام سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اس کا ایک حقیقت ہے، جو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے دین کے نام سے اختلاف کر رہے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں، یہ واقعہ امر ہے آج کل کہ پوری دنیا میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ بھی نتیجہ اس کا نکال کر کے یہ کہہ سکتے ہیں، عام آدمی کہہ سکتا ہے کہ یقیناً ہم اصل مسلمان نہیں رہ گئے۔ جس مسلمان کی ضرورت تھی اور جن مسلمانوں نے امن قائم کیا ایسے خوفناک علاقے میں، ان مسلمانوں کی طرح ہمارا عمل نہیں رہا۔ وہ لوگ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص متبع تھے۔ تو میں آ کر کے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ اسلام ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس اسلام کے ذریعے دلوں کے کینے نکل جائیں، اور جس اسلام کی وجہ سے لوگ بھائی بھائی ہو جائیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڈھے پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے بچا لیا۔ یقیناً یہ اختلاف، یہ مختلف قسم کے آپس میں جو کی رنجشیں ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی تھے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن اور سنت پر عمل کیا، اور قرآن اور سنت پر عمل ہر گمراہی سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان پر تمسک کرو گے تم، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت۔ اور پیارے رسول نے اختلاف سے بھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو نہیں، اختلاف نہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں کمزوری آ لگے گی، تمہاری طاقت نکل جائے گی، پنچر ہو جاؤ گے تم لوگ۔ یقیناً پیارے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کے معانی بہت سی احادیث ہیں اس معنی میں کہ یقیناً اختلاف جو ہے وہ مسلمانوں کو لے ڈوبے گا۔ پیارے رسول نے ہمیشہ ڈرایا اس سے۔ پیارے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ پھر آپ نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بہت کچھ مختلف ہو جائیں گے، تو کیا کرو تم؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے اختلاف کے موقع پر ہماری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا مضبوطی سے، عضوا علیہا بالنواجذ۔ پیارے رسول نے گویا خطرے کا بھی احساس دلایا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا۔ کیا ہم مسلمان اس علاج پر عمل کر رہے ہیں؟ یقیناً اختلاف پورے اونچے درجے پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر خاص طور پہ کوئی شخص جو کتاب و سنت کا نام لے رہا ہے تو اس کو اپنا کام کرنے دیجئے، اگر ہمارا کوئی مخالف ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنا کام کرے۔ ہر ایک، اگر پیارے رسول سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس وقت جب آپس میں پیارے رسول کو ستا رہے تھے، اور پیارے رسول سے گویا
یہ سودا کرنا چاہتے تھے کہ ایک دن تم ہمارے معبودات کی عبادت کرو اور دوسرے دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکافرون سورۃ الکافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، اپنے دین پر عمل کرو اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے. ہمارا دین ہمارے لیے اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم صلح کر لیں غلط عقائد سے. کیا پیارے رسول اس آیت کے بعد چپ ہو گئے تھے حق بتانے سے؟ نہیں. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور اچھی نصیحت، اچھے انداز نصیحت سے لوگوں کو توحید سکھاتے رہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، لیکن ہمارا دین یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں صحیح دین کی دعوت دیں. یقیناً ہمارے ماحول میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، برما، جو کچھ ہو اور جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ اکبر، جا کر کے دیکھیے یہی مسئلہ برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی ہے. آپس میں اختلاف، مسجدوں کو الگ الگ کیا گیا ہے. یہ چیزیں یقیناً بہت ہی گھناؤنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں دیا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت وہی جو پیارے رسول نے سکھایا، جو طریقہ اخلاق کا پیارے رسول نے سکھایا وہی اخلاق ہر ایک سے برتنا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یقیناً ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ اختلاف کی باتیں ہر وقت کرتے ہیں. نہیں، ایک ڈاکٹر ہے، دیکھ رہا ہے کہ 10 آدمی مریض ہیں، تو ہر ایک کا علاج، ہر ایک کے لیے جس علاج کی ضرورت ہے اس کی تشخیص کرتا ہے. یہ صفِ طلباء یا علماء کے اوپر واجب ہے کہ یقیناً صحیح دین کو تلاش کریں، صحیح دین کو تلاش کریں. پیارے رسول نے ہر ایک کے اوپر یہ نہ کہیں کہ علماء کا حق ہے اور علماء جو کہیں اسی کو ہمیں ماننا ہے. نہیں، یقیناً ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے. ہر ایک کے اوپر اس قدر علم سیکھنا ضروری ہے جس قدر کی اللہ کو پہچان سکے، اللہ کے ساتھ شرک نہ ہونے پائے، اپنے دین کو پہچان سکے جس میں التوحید اور عمل اعمال جو ہیں، جتنے عمل کے ہیں ان پر عمل ہو، اور پھر اس کی دعوت بھی ہو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے. بلغوا عنی ولو آیہ، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک ہی بات تمہیں معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ. تو گویا ہر شخص پر اتنا واجب ہے کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت کرے گا، صلاۃ کیسے پڑھے گا، زکوٰۃ اگر پیسے آ رہے ہیں. دیکھیے علماء نے بڑی تفصیل سے الفقیہ والمتفقہ وغیرہ میں نقل کیا ہے، کہ خطیب کی ایک کتاب ہے، اس میں کہا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا ضروری نہیں. بچہ چھوٹا ہے، ابھی نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو اس کے اوپر ضروری نہیں، لیکن باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو صلاۃ کا طریقہ 7 سال کے بعد ان کو پڑھنے کا حکم ہے. 10 سال کے بعد مارنے کا حکم ہے کہ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو ڈانٹ پکڑ کے پڑھایا جائے. اس کا معنی ہے کہ اس سے پہلے وضو، طہارت اور صلاۃ کا طریقہ، صلاۃ کے ارکان اور جو نوافل اور سنت، اور یہ اس کے بعد بدون تفصیل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں بچوں کو سکھائی جائیں. کیا اذکار ہیں، رکوع میں کیا پڑھیں، سجدے میں کیا پڑھیں، تو ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنے ماتحت بچوں کو سکھائے. اگر نہیں، بچے کو توفیق نہیں ہوئی یا نو مسلم ہے تو فرض ہے کہ اس کے اوپر خود جا کر کے سیکھے. اسی طرح ابن حزم ایک عالم ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جس طرح آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، اسی طرح آدمی جب بڑا ہو جائے اپنے طور پر کسی سے سیکھا نہیں تو وہ ڈھونڈے کہ ہمیں صحیح دین کہاں ملے گا. جس طرح اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کئی شکلوں میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس میں ہر ایک کے اوپر اس بھیڑ بھاڑ میں دین کے کئی چہرے ہو چکے ہیں. اس میں اسلام کا اصل دین خالص کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا ہے. یقیناً اس کو ڈھونڈنا ہے ہمیں، اور جو لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں انہی سے ہمیں سیکھنا ہے صحیح علم. کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں طلب العلم فریضہ، علم کا سیکھنا فرض ہر ایک کے اوپر، اور وہ علم کتاب و سنت ہے. نہ کوئی کسی کے تابع ہو عقیدے میں، اور نہ کسی کے تابع ہو اعمال صلاۃ و زکوٰۃ میں، صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر عمل کرے. یہ ہے علماء کی تاکید، اور یقیناً یہی چیز اصل ہے. اب اگر ہم دنیا کے معاملات میں تو بہت ہی تیز ترار ہوتے ہیں. ہمارے باپ دادا چھکڑے پر چلتے تھے، لیکن ہم اب تو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. لیکن جب مسئلہ دین کا آتا ہے تو وہی جیسے کہ پرانے لوگوں نے کہہ دیا تھا، انا وجدنا آباءنا علی امہ،
ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، ماں باپ کو ایک ایسے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم اسی راستے سے ہدایت پائیں گے، اِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ایک جگہ ہے، بڑی ہٹ دھرمی سے کہہ جاتے تھے کہ ہم انہی کی اقتداء میں چلیں گے اور انہی کے ذریعے ہم ہدایت پائیں گے۔ یہ چیز وہی ہوئی جو کفار کہا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے، ان کو جواب دے کر کے دھتکار دیتے تھے۔ ہمارا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم باپ دادا کے ڈھرے پہ نہیں چل رہے ہیں، اگر ہم نے باپ دادا کو کسی ایسے عقیدے پہ پایا ہے جس پر علماء حق قرآن و سنت کے جاننے والے اگر انگلی رکھتے ہیں تو ہمیں دوڑ کر کے اس کو سیکھنا ہے۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ یہ چیز ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی، اختلاف کا ذکر بھی پیارے رسول نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلافات دیکھے گا مسلمانوں میں، تو کیا کرو؟ کتاب و سنت پر عمل کرو۔ تو اس وجہ سے ان اختلافات کے درمیان ہمیں صحیح دین کے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی، اور صحیح دین وہی ہے جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے واضح طور پر۔ اس حدیث کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے یا اشکال ہوتا ہے، کہتے کیا ہیں کہ یہ حدیث تو صرف ایک ٹولی کو جنت میں لے جا رہی ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا پرانے لوگوں میں سے یہود و نصارہ 71-72 فرقے ہو گئے تھے، ہماری امت 73 فرقے ہو جائے گی۔ تو پیارے رسول نے پھر فرمایا کہ اس میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہم کر رہے ہیں، جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ اس کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ ہر شخص ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا، ایک چیز آپ یہ سمجھیں، لیکن جہنم کا ایک سیکنڈ بھی یہ سوچ لے کوئی کہے کہ جو بھی ہم اپنے باپ دادا کی ڈھرے پر چلیں گے عذاب بھی ہوگا تو ہلکا سا عذاب ہو کر کے پھر ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا، نہیں، کبھی کبھی یہ اختلاف کفر اور شرک تک پہنچ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کچھ لوگ ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہماری قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور ہی کو دین داتا، اور کھل کر کے کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں آپ کے درگاہ پر، کہاں جائیں؟ کوئی نہیں ہے ہمارا، کون دینے والا ہے؟ بچے طلب کرنا ہو تو وہاں ان سے طلب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے مقدر کر رکھا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو بچہ پیدا ہوگا، وہ گیا قبر پر مانگ لیا، بچہ آ گیا تو کہتے ہیں کہ پیر ہی نے دیا، اللہ نے ہمیں نہیں دیا، نام بھی رکھ دیتے ہیں، پیر بخش، پیر دتا، کیا نام ہے سب۔ یہ حقیقت ہے ایک، اس سے آنکھ بند کر کے ہم جینا چاہیں تو نہیں جی سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ یقیناً اس دین خالص کو ڈھونڈے جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کون سی سا وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ پیارے رسول نے فرمایا وہ جماعت ہے، یعنی جو پیارے رسول کے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے۔ دوسری حدیث میں واضح طور پر فرمایا ہی ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ ہے، وہی طائفہ ہے جو اس طریقے پر ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ تھے، اسی کو ڈھونڈنا ہے یقیناً۔ اب جو شخص قرآن حدیث کا نام لیتا ہے وہ میجارٹی میں نکو سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً ہم حرم میں درس دے رہے تھے، واللہ بھولتا نہیں ہے، دو نوجوان نہیں کم سے کم 40-45 سال عمر رہی ہوگی، تو غلطی سے کسی اور کو سمجھ کر کے میرے پاس بیٹھ گئے، شاید ان کو تلقین وہاں بڑی، اخباروں میں نے دیکھا کہ فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا، وصول اللہ کے پاس، فلاں کے پاس بیٹھنا، وہ غلطی سے مجھے سمجھ لیا جن کو کہا گیا تھا کہ ان کے پاس بیٹھنا۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارے خیال سے 15-20 منٹ بیٹھے ہوں گے، دونوں ساتھی تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی پیارے رسول کے مذہب کو۔ یہ اتنا سمجھ گئے، اتنا کہنے سمجھ گئے، واللہ چوتڑ جھاڑ کر کے اٹھے، کہتے تبھی ہر چیز میں قرآن حدیث آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنے بڑے ظلم کی بات ہو گئی کہ قرآن حدیث ہم پیش کر رہے ہیں۔ کہا تبھی تو ہر چیز میں آپ قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو قرآن حدیث آپ کو نہیں بھاتا؟ کہا آپ حنفی نہیں ہیں اس وجہ سے ہم نہیں سن سکتے آپ۔ ہم نے کہا جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دو، واللہ ایسے کہہ کر کے حرم پاک کے اندر اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو میرے کہنے کا ایک اشارہ ہے کہ یقیناً آج کل جو کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے وہ دنیا میں نکو سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے علماء کسی بھی فرقے کے ہوں، چاہے
وہ اس کے قائل ہوں کہ ہر بدعت کو بھی جائز سمجھتے ہوں، اس کے قائل ہوں کہ مقبورین یا قبروں سے خاص تعلق مراقبہ کر کے اور ان سے نور حاصل کیا جا سکتا ہے، روحانیت حاصل کی جا سکتی ہے، یا دوسرا فرقہ کوئی بھی ہو، یقیناً اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، لیکن پیارے رسول نے ان کو کہا ہی ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ بعد میں انہی لوگوں نے نام، یا ان لوگوں نے، جبکہ بہت سے فرقے، پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا، بڑے تمطراق سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اپنے کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، اپنے کو سلفی کیوں کہتے ہیں، تو یہ نام یقیناً نہیں تھا، سب مسلمان ہی تھے، لیکن جب اختلاف ہوا ہر ایک نے الگ الگ بورڈ ڈال دیا، تو صحیح اسپیئر پارٹ کے لیے باقاعدہ بورڈ پہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح اسپیئر پارٹ کی دکان ہے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہر ایک کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پوچھیں گے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں۔ ایک ہمارے بھائی لوگ کچھ ہیں جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، آپ شیعہ مسلمان ہیں، یا آپ عقیدے میں اشعری ہیں، یا آپ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، سب کچھ ہے۔ بہت بڑا سوال، بہت بڑے سوالات آ جائیں گے یہاں، لیکن جب آپ نے نام رکھ لیا یا لوگوں نے آپ کا نام رکھا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور یہ جانیں کہ ہمارے علماء تک یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ یہ نام جو ہے یہ نیا نام اور پھر انگریزوں کی پیداوار ہے۔ رونے کی بات ہے، تھوڑا سا افسوس کرنے کی بات ہے، اگر عوام کہیں تو عوام بھی تو بیچارے انہی سے لے کر کے کہتے ہیں، انہی علماء سے، حالانکہ ان علماء اصل میں کتابیں شاید نہ پڑھتے ہوں۔ آپ جانتے ہیں امام ترمذی 6 بڑی کتابوں میں سے حدیث کی امام ترمذی کی سنن یا جامع ہے، اس میں کئی جگہ پر جبکہ اختلاف ہوا، اہل الرائے کا ذکر یعنی کوفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے ساتھی، پھر اس کے بعد امام احمد کا ذکر، اسحاق بن راہویہ کا ذکر، وہ قول اصحابنا یا وہ قول اہل الحدیث، اہل حدیث کا بھی یہ قول ہے، ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی، اور انہی دنوں میں بقی ابن مخلد ایک عالم تھے بہت بڑے جو اندلس اسپین میں رہا کرتے تھے، وہ آئے شرق میں یعنی بغداد، امام احمد بن حنبل اور دوسروں سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ، اس وقت تک 270 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اب ہو سکتا ہے 20-25 سال پہلے آئے ہوں، اس وقت تک مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ، بلکہ آپ جانیں ترمذی کا نسخہ بھی نہیں پہنچا تھا، اور ابو داؤد کا نسخہ بھی نہیں پہنچا تھا۔ یہ ابن حزم نے ترمذی کو کہا مجہول ہے، جانتے ہی نہیں، اس وقت تک نہیں پہنچا تھا۔ تو جب یہ لے گئے مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ اور پڑھنے لگے، تو تمام فقہائے مالکیہ نے، امیر محمد تھے اس وقت، ان سے شکایت کی کہ یہ اختلافات کا ذکر کر رہے ہیں اور امام مالک کے قول کو حدیث کی روشنی میں رد کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح مسئلہ یہ ہے۔ تو عمرا الحمدللہ بہت سے، اور تاریخ میں دیکھیں آپ، بہت ہی عقل مند ہوا کرتے تھے، عام لوگوں کے بھڑکانے پر کچھ ہی لوگ بھڑک جاتے تھے، لیکن وہ بڑے یعنی اطمینان سے سوچ کر کے انہوں نے کہا اچھا بلاؤ سب کو، ان کو بلایا، دوسروں کو بلایا، کہا کہ تم کیا اختلافات کی بات، کہا کس مذہب پہ ہو، تو انہوں نے کہا انا اثری المذہب، میں اثری مذہب پر ہوں۔ اثر کیا معنی؟ قرآن و حدیث۔ دیکھیے وہاں اثری آپ سنتے ہو، مولانا ارشاد الحق اثری فلاں اثری، تو اثر کا لفظ اور اثر میں معنی قرآن حدیث، یہ پرانے زمانے سے 270 سے پہلے ان کا 270 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس زمانے سے یہ لفظ آ رہا تھا، سلفی کا لفظ اسی زمانے میں تھا۔ پھر تو جب انہوں نے کہا کہ یہ میں اثری ہوں، کہا کیا کون چیز پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ آپ کے دادا نانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے فتاوے ہیں۔ امیر محمد نے اس میں مطالعہ کیا شروع سے آخر تک الٹ پلٹ کر کے، اسی مجلس میں دیکھا اور کہا کہ تم لوگ ان کو چھیڑو نہیں، یہ حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ جا کر کے آپ اس کا درس دیجئے۔ اپنے خازنے یعنی جس کو کہتے ہیں منیجر، لائبریری کے منیجر کو خازن الکتب کہا جاتا تھا، اس کو بلا کر کے کہا ھذا کتاب لا تستغنی عنہ مکتبتنا، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہمارے مکتبے میں اس کا وجود ضروری ہے، کہا کہ کسی سے نسخہ کرا کر کے پھر ان کو دے دو، اپنا درس دیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انتصاب آیا جو، اسی کو آپ اہل حدیث کہہ لیں، یا پیارے رسول کے ما انا علیہ واصحابی کی تفسیر میں اس کو اہل حدیث کہہ لیں، اثری کہہ لیں، سلفی کہہ لیں، محمدی بھی۔ کس سے پوچھا گیا؟ شیخ ابن جریر طبری سے پوچھا گیا کہ آپ کس مسلک کہتے ہیں؟ انا محمدی المذہب،
کوئی اور مذہب کوئی کر لے رہا ہے تو انا محمدی المذہب. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں کسی سے قد نہیں، لیکن جس طرح پیارے رسول کی حیثیت تو بہت بڑی کی لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کی قوم اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لائے گی تو آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے غم میں. ایک عالم کو غم ہونا چاہیے کہ آخر پیارے رسول کی حدیث، پیارے رسول کی حدیث پر عمل، پیارے رسول کا عقیدہ ضائع ہو رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں رواداری میں نہیں بھائی یہ اختلافات کی بات ہے نہ ذکر کریں تو یہ بہت بڑے مواخذے کی بات اللہ تعالیٰ کیا ہوگی. اس وجہ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ما انا علیہ اصحابی، اسی کو دوسری حدیث کی روشنی میں علماء نے طائفہ منصورہ کہا. پیارے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ. کہتے ہیں ایک ٹولی رہے گی ہمیشہ اس اختلاف کے، مذہب کے اختلاف میں، عقیدے کے اختلاف میں، ایک ٹولی ایسی رہے گی جو حق کے اوپر غالب رہیں گے. ظاہرین علی الحق، گویا حق کی پیٹھ پہ چل کر کے الحمدللہ لوگوں کو سکھائیں گے. لا یضرهم من خذلهم، یہاں پیارے رسول نے اشارہ بھی کیا جس طرح انبیاء کو بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، انبیاء کو بھی ستایا، تو یہ لوگ ستائیں گے، یہ لوگ چھوڑ دیں گے لیکن ان کو نقصان نہیں ہوگا. وہ ہر حالت میں اللہ کی دعوت کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کریں. اسی تناظر میں ہمیں کہنا چاہتے ہیں ایک طالب علم حیثیت، حدیث کی حیثیت سے، کہ یقیناً ہم تمام بھائیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمام اختلافات کو چھوڑ کر کے اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس پر یقین رکھیں. اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ عرش پر مستوی ہے. تو اہل اور طائفہ منصورہ یا اہل حدیث یا محمدی یا اثری سلفی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ اس پر ایمان لائیں. جس طرح صحابہ کرام میں سے بدو سے بدو اونٹ چرا کر کے آتا تھا پیارے رسول کے سامنے اور کہتا تھا اللہ کے رسول عقیدہ الرحمن العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہیں، وہ عربی کو جانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے کسی نے نہیں کہا کہ کیسے پالتی مار کے بیٹھے ہیں یا پیر لٹکا کر کے بیٹھے، نہیں. جس چیز کی خبر دی اللہ نے کہ عرش پر مستوی ہے اتنے پر ہمیں یقین رکھنا ہے، کیفیت نہیں بس کی بیان کرنی ہے، نہ کسی سے تشبیہ دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح ہر چیز پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا چہرہ ہے اس پر، اسی طرح ایمان لائے. اور یہ کہیں کہ جس طرح انسان کے 5 انگلی ہوتی ہے اس طرح، یہ سب تخیل تک میں لانا اس کا غلط ہے. یہ ہے طائفہ منصورہ کا عقیدہ. پیارے رسول کے بارے میں بھی یہی عقیدہ، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے، رسالت کا منصب بہت بڑا ہے، لیکن آپ عبد ہیں، بندے ہیں. حضرت عبداللہ، اپنے کسی بھائی نے اعتراض کیا تھا رات کی مجلس میں کہ عبداللہ مسلمان نہیں تھے، حضرت کو کہتے ہیں ایک لفظ کہہ لینے دیجیے ایک احترام کا، کیونکہ پیارے رسول سے ان کا تھوڑا سا تعلق ہے، ان کے لیے استغفار نہیں کر رہے ہیں. لیکن عبداللہ اور اسی طرح ماں آمنہ کے ذریعے سے پیدا ہوئے اور دودھ پیا آپ نے، سبحان اللہ. رضائی ماں بھی آپ کی تھیں، آپ کو بیماری بھی لگتی تھی، بشریت کا تقاضا پورے طور پر تھا. اور اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. اگر اللہ کہہ دے کہ میرا بندہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو بڑے اشرف اور افضل مقامات پر بندگی سے ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ ذات کتنی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو حرم پاک سے لے جا کر کے بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس سے پھر معراج کیا. تو اس اتنے اہم موقع پر عبودیت سے ذکر کیا، بندگی سے ذکر کیا. تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، اور رسول ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. رسول ہونا کہ آ کر کے رسول جو جبریل اللہ کی طرف سے آتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے زانو ٹیک کر کے بیٹھتے تھے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے رسول ہونے کی. پیارے رسول کی حد تک نہیں ہے کہ آپ کو بندہ کہا جائے یا بشر کہا جائے. پیارے رسول بشر ہیں، اور پھر آپ نے اللہ نے اعلان کرنے کو کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہیں طرح بندہ ہوں اللہ کا یا بشر ہوں. کہتے ہیں اتنے بدتمیز یہ لوگ ہیں کہ اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. یہ لفظ مشہور ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگ اپنا پیارے رسول کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. نہیں، ہم پیارے رسول کو باپ کی طرح سمجھتے ہیں. پیارے رسول نے اپنی مثال دی ہے انما انا لکم کالوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. میں تمہیں سکھاتا ہوں
کہ پیشاب پیخانہ کرنے بیٹھے تو کیسے کرو، آداب کیا ہیں۔ اس پر یہود جلتے تھے، حسد کرتے تھے، کہتے تھے نبیکم یعلمکم حتی الخراء، تمہارے نبی تو تمہیں ہگنی متنی بھی سکھاتے ہیں۔ یہ لفظ ترجمہ اس کا ہو جائے گا کہ پیخانہ کرنے کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ تو پیارے رسول نے چھوٹی بڑی چیز باپ کی طرح ماں کی طرح سکھائی ہے۔ تو پیارے رسول کو کچھ امت میں کچھ ایسے لوگ بھی جو پیارے رسول کو بشر اگر آپ کہیں گے تو آپ کو شاید قبول نہ کریں، اور اگر یہ کہہ دیں کہ پیارے رسول کی وفات ہوگی تو شاید آپ کو وفات کے گھاٹ اتار دیں۔ یہ لوگ اگر موقع پائیں، ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیارے رسول کہتے ہیں کہ نہیں پیارے رسول وفات پا گئے۔ آخر قرآن کو جھٹلایا جائے، یقیناً قرآن اور حدیث کو نہ چھوڑ کر کے آدمی کسی بھی وادی میں گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ جہاں قرآن حدیث پر تمسک رہے گا، سیدھا راستہ جس کو پیارے رب نے کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، مختلف راستوں کی یا مختلف راستوں پر نہ جاؤ تو تمہیں فرقے فرقے میں ڈال دیں گے۔ تو یہ صراط مستقیم جس کو ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس پر چھوڑ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف کتاب اور سنت پر عمل کو اپنا منہاج بنا لیں، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول وفات نہیں پائے، تو کیا کہا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا جائے؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، یعنی سب سے بڑی فضیلت آپ کی رسول ہونے کی۔ آپ بشر بھی ہیں، باپ بھی ہیں، اور آپ سسر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، لیکن رسول ہونا سب سے بڑی فضیلت ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول گزر چکے، آپ بھی اسی طرح گزریں گے۔ افإن مات، دیکھیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پیارے رسول کو موت آ جائے، موت کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم لوگ کہیں تھے تو کسی ہمارے دوست نے کہا پیارے رسول جب مر گئے تو ایک صاحب تھے، داڑھی صاف، سب کچھ مینا کا موقع ہے اور 10 تاریخ کے بعد کا قصہ ہے، سر بھی صاف ہے اور داڑھی منڈے ہے، سب کچھ صاف ہے، کہتے ہیں ہمارے دل میں سوئی چبھ رہی ہے، تم کہہ رہے ہو پیارے رسول مر گئے۔ تو ایک تھے بمبئی کے، وہ بھی اٹھے، وہ بمبئی کے تھے، وہ بھی بمبئی کے اٹھے، کہتے ہیں سوئی چبھ رہی ہے تو ایک ایک کر کے نکال کر کے وہیں رکھا کرو اور زیادہ شرارت نہیں کرو۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیارے رسول انتقال نہیں کیے۔ قرآن کو جھٹلایا جائے، ہمارا عقیدہ وہی کچھ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ پیارے رسول نے کو اللہ تعالیٰ نے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، رسالت اور نبوت کا شرف مجھے ملا ہے، بشر ہوں، تمہیں میں سے ہوں۔ اور یقیناً ایک عام لوگوں کے پاس اگر نور آ جائے یا فرشتہ آ جائے تو وہ فرشتہ تو اس کی خاص حالت ہوتی ہے، ایک بشر ہی کا کمال ہے کہ وہ اس حالت میں پہنچ جائے کہ معراج اس کا ہو، مٹی کا ٹکڑا اٹھ کر کے معراج میں جائے یا اللہ کے ہاں اس کو اچھے سے اچھا درجہ ملے، تو یہ کمال ہے۔ ایک فرشتہ جس کو گناہ کا، جس کے اندر مادہ ہی نہیں، اس کو اگر یہ درجہ ملے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے کہ تمام شہوتوں کے ہوتے ہوئے، خواہشوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی مرضی پر تمام خواہشوں کو قربان کر کے آدمی زندگی گزارے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے اور پیارے رسول نے جو اللہ کے بارے میں فرمایا۔ پیارے رسول کے بارے میں عقیدہ وہی رکھنا ہے عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے بارے میں فرمایا اور پیارے رسول نے خود اپنے بارے میں فرمایا۔ عام لوگوں کے بارے میں بھی یہی کچھ عقیدہ ہونا چاہیے، کسی کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بزرگ سے بزرگ اتر رہا ہے تو وہ دان دینے والا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو زندگی میں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ عجیب عقل کا دیوالیہ ہے اس انسان کا کہ وہ مر جانے کے بعد منو مٹی کے نیچے کیا حالت ہے اس کی، وہ دینے والا ہو جاتا ہے اور جا کر کے پیشانی رگڑی جاتی ہے باقاعدہ اور رو رو کر کے، اور ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ اس طرح کا خشوع خضوع وہ کعبہ کی دیوار کے یا دروازے سے لٹک کر کے ان کو نہیں ملتا ہے، کیونکہ جنہوں نے اور کہیں زندگی گزاری ہے ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں سلیقے سے جو مانگنا ہو۔ یقینا اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ رات کو اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، ان سب پر یقین رکھنا چاہیے، اور پکارتے ہیں کہ جو کچھ کسی کو لینا ہو آ کر کے مانگ لے، کون ہے جو استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ سب آداب ہم نہیں جانتے، ہم قبروں کے جو غلط زیارت کے آداب ہیں ان کو لے کر کے اور ہم دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں۔
اپنے کو اہل سنت والجماعت بھی کہہ لیتے ہیں لوگ، سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت۔ کیا سنت پر آپ نے عمل کیا؟ سنت تو پامال کیا آپ نے۔ جماعت جو صحابہ کرام کے نام کی جماعت، جو شخص صحابہ کرام کے طریقے پر اس کو پیارے رسول نے جماعت کہا ہے، اس طریقے پر آپ کہاں ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کو انہوں نے دفن کیا، کفن دیا، غسل دیا، سب کچھ، لیکن کبھی قحط بھی پڑا تو جا کر کے پیارے رسول سے طلب نہیں کیا۔ جب پیارے رسول سے طلب نہیں کر سکتے، پیارے رسول سے طلب نہیں کر سکتے، زندگی میں آپ کی دعا سے برکت لیتے تھے۔ قحط پڑا، ایک آدمی آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہلکت العیال وضاعت الاموال، بچے مر رہے ہیں اور اموال ضائع ہو رہے ہیں، ادعو اللہ ان یسقینا، خطبے میں آپ کھڑے تھے جمعہ کے دن، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بارش دے، فوراً آپ نے ہاتھ اٹھایا، الحمدللہ ابھی آپ خطبے سے اترے بھی نہیں کہ چھوٹی سی ایک ٹکڑی بدلی اٹھی اور پورے مدینے پہ گرجی، برسی تیزی سے۔ آپ جب اتر رہے ہیں ممبر سے تو آپ کے داڑھی مبارک سے موتی کی طرح پانی ٹپک رہا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا۔ تو پیارے رسول جب زندہ تھے تو آپ کی دعا سے، اور جب مسائل جو بھی پیش آتے تھے جا کر کے آپ کے سامنے اپنے مرض کا مداوع کرتے تھے۔ لیکن پیارے رسول کے بعد جب قحط پڑا تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کی قبر کے پاس جا کر کے دعا نہیں مانگی، حضرت عباس کا وسیلہ لیا، وسیلہ دعا، ان کی ذات، ان کے ہاتھ پیر، ان کے آنکھ ابرو کا وسیلہ نہیں، بلکہ ان سے دعا کی درخواست کی کہ جب پیارے رسول ہم میں تھے تو ہم اللہ تعالیٰ تیرے پیارے رسول کے ذریعے ہم بارش اور استسقا کرتے تھے، اور اب ہم میں نہیں رہے، تیرے نبی کے چچا کے ذریعے ہم طلب کر رہے ہیں استسقا۔ چچا کے ذریعے معنی دعا کرنے کا، ان کی دعا سے۔ تو یہ ہے اصل اسلام کا ایک چھوٹا سا خاکہ اور دین خالص کا خاکہ، الا للہ الدین الخالص۔ پیارے رسول نے ڈراوا دیا کہ دین میں بہت کچھ چیزیں آئیں گی، اختلافات ہوں گی۔ آپ ہمیشہ اکثر پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، فإن كل محدثۃ بدعہ، دین کے نام سے کوئی چیز بھی ایجاد کی جائے جو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن نیکی کے نام سے کہتے ہیں یہ نیک کام ہے، کوئی حرج نہیں۔ کتنی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، میلاد ہو، رجبیہ ہو یا اور کچھ ہو، ذکر اذکار کے مسائل میں بھی سبحان اللہ۔ سلوک و تزکیہ ایک چیز ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، نسبتیں ہیں طریقت کے کی نسبتیں ہیں، کوئی نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، تیجانی اور پتہ نہیں کتنا کتنا ہیں، ذکر کیا ہے فیصل وغیرہ میں، اور دوسرے لوگوں نے بھی، یہ کیا نام ہے، انہوں نے 5ویں صدی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بہت سی اس طرح کی طرق ذکر کیے ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ذکر اذکار کے۔ کیا پیارے رسول کا طریقہ آپ کو نہیں بھاتا یا ہمیں نہیں بھاتا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ دیکھیے اتنی چیز، ظاہر میں تو کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن اس کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ کنکریاں لے کر کے بیٹھے ہیں، 100 یا کچھ بھی، ایک آدمی ان کی قیادت کرتا ہے، کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، کہہ رہے ہیں لوگ، تو آ کر کے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ ابھی پیارے رسول کے کپڑے بھی نہیں پھٹے، وَأَوَانِيهِ لَمْ تُكْسَرْ، آپ کے برتن بھی اسی طرح صحیح سالم ہیں، نہیں ٹوٹے، اور تم لوگ فتنے کا دروازہ کھولنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ یا صاحب رسول اللہ، ہم لوگ ما اردنا الا الخیر، یہ خیر ہی کی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں ہر شخص جو خیر سمجھ کر کے کرے وہ خیر کو نہیں پا سکتا ہے، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا صاحب کہ جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی صورت میں نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت وہ قبول نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی۔ اس نام سے کتنی بدعتیں ہیں، خاص طور پہ آگے چل کر کے سلوک و طریقت میں کچھ ایسے راستے بھی آئے جو بہت ہی غلط رہے، عقیدے میں بہت کچھ غلطیاں آئیں، تصوف کا نام بھی دیا گیا، اس میں قطب، ابدال، اوتاد، کتنے کتنے القاب دیے گئے، اور ان کے ساتھ کس قدر غلط عقائد چپکا دیے گئے کہ فلاں بزرگ ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ جب بھی ان کو پکارو تو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا نہیں بلکہ کفر کا عقیدہ۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ غیب سے آ کر کے ہماری مدد کوئی بھی کر سکتا ہے، مردہ ہو یا زندہ ہو جہاں پہنچنے کا امکان نہ ہو، تو یقیناً وہ چیز غلط ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائی جو اس زمانے میں ہیں ان کی کتابوں میں ہے باقاعدہ
کہتے ہیں کہ ہم لوگ اختلاف میں تھے، آ کر کے انہوں نے رات میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آ کر کے ہمیں ہدایت دی اور پھر چلے گئے، حالانکہ وہ 10-15 سال 20-50 سال پہلے انتقال کر گئے۔ کیا یہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً جو انتقال کر چکا ہے، مر چکا ہے، وہ پھر آ نہیں سکتا، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ ان کو پکارو تو تمہاری آواز کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب دینے کی بھی طاقت ان کو نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے، اور ہمارے علم کی طرح، ہماری خبر کی طرح کسی کی خبر نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہم یہ گزارش کریں گے اپنے تمام بھائیوں سے کہ یقیناً ہم اللہ کے ہاں جانے والے ہیں، اور مرتے ہی 3 سوال کا جواب ہمارے سامنے آئے گا۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کیا ہے؟ وہی دین، وہی نبی اور وہی رب جس کو پیارے رسول نے، جن کے اوصاف، جس اللہ کے صفات، اور صحابہ کرام نے جس کو سمجھا، اسی انداز سے اسلام کو سمجھ کر کے ہم صحیح اسلام کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک بات میں کہوں گا کہ یقیناً ہمارے علماء کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن علماء کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے جناب میں۔ جن لوگوں کو غلط بات بتائیں گے، ان کو اس غلط بات بتانے کا گناہ خود اپنا، اور جتنے لوگ ان کے پیچھے چلیں گے سب کے نام سے ایک گناہ عمل کرنے والے کا ان کے پیچھے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ نہیں ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو ہوگا، اور ہر ایک کے نام کا ایک اسی طرح کا گناہ اس عالم کے اوپر ہوگا جس نے کسی کو غلط بات بتائی۔ حدیث شریف میں پیارے رسول نے فرمایا من دعا الی ہدی، جس کسی نے کسی ہدایت کی چیز کی طرف دعوت دی، فلہ اجرہ و اجر من عمل بہ، خود اس دعوت کا اجر اس کو ملے گا، اور جتنے ہزاروں لاکھوں نے اس پر عمل کیا اس کا ہر ایک کے بدلے، ہر ایک کی جگہ پر ایک اجر اس کو بھی ملے گا، ہر ایک کے نام سے اس کا الگ اجر رہے گا، اس کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے اجر کی طرح ایک اجر داعی الی الہدی کو بھی ملے گا۔ ومن دعا الی ضلالہ، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی طرف بلایا کسی کو، تو فلہ وزرھا ویزر من عمل بہا، اس گمراہی کا عذاب تو اس کو ملے گا ہی، جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے ان کے نام سے ایک ایک گناہ ان کو بھی پڑے گا۔ ہمارے علماء کو، ہم علماء سے گزارش کہیں گے کہ یقیناً اللہ سے ڈریں، وہ بھی ہم ہر ایک کی طرح اللہ کے یہاں جانے والے ہیں۔ قبر میں پہنچتے ہی یہی سوال کیا جائے گا کہ کیا رب کا یہی وصف تھا کہ اللہ کو معطل کر دو، یا اللہ کو کسی سے تشبیہ دو؟ اللہ نے کہا عرش پر اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ بیٹھا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ تھا تو معراج کس لیے ہوا تھا؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، معراج کی کیا تفسیر کریں گے کہ 7ویں آسمان کے اوپر جا کر کے پیارے رسول گئے، جبریل وہاں جا نہیں سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ کس لیے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ تھا، حرم کے اندر، کعبے کے اندر پیارے رسول کو بلا کر کے اور مل سکتا تھا، لیکن عجیب مسئلہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ علماء کو چاہیے کہ صحیح دین کو خود ڈھونڈیں، اور یہی علماء قیادت کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو بھی عذر نہیں ہے، تو لے دے کر کے آخری نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم اسی آدمی کے پیچھے چلیں جو کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، اور اسی آدمی سے مسئلہ لیں جو صحیح مسئلہ کتاب و سنت کے دیتا ہے۔ اب آپ اگر برا نہ مانیں تو میں مثال دے سکتا ہوں کہ کتنی احادیث کریمہ ہیں جن کو پامال کیا جا رہا ہے، ان حدیث رسول پر ظلم، پیارے رسول پر ظلم، حقیقت اور حق کے اوپر ظلم۔ منع کیا جاتا ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آئیں، کس بنا پر؟ پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ وبیوتہن خیر لہن، اگر گھر ہی میں پڑھنا چاہتی ہیں تو افضل ہے، لیکن منع کرنے کو نہیں کہا، عیدگاہ میں لے جانے کا کہا ہے، بلکہ امرنا، حضرت ام عطیہ کہتے ہیں پیارے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہاں عورتوں کو لے کے جائیں عیدگاہ میں، یہاں تک کہ جو بہت سخت پردے میں نوجوان دوشیزائیں ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، سخت پردے میں رہتی ہیں، ان کو بھی نکال کر کے عیدگاہ میں لے جاؤ۔ حضرت ام عطیہ نے کہا، یا کسی نے کہا کہ ہر ایک کے پاس پردہ نہیں ہوتا ہے، چادر نہیں ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ پیارے رسول نے فرمایا وَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ، لفظ کیا شک من حجابها، وَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ رِدَائِهَا، اس کی بہن یعنی کوئی بھی مسلمان عورت
اپنے برقعے میں اس کو لے جائے۔ اب آپ سوچیں 2 in 1 3 in 1 کتنا مشکل ہوگا چلنا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی تھے، کسی روایت میں ہے کہ اگر اس کو زیادہ ہو تو اپنے بہن کو عاریت بھی دے دے، تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ اتنی تاکید کے باوجود کہا جاتا ہے کہ مسجد عیدگاہ میں عورتوں کو لانا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، شراب بھی پیارے رسول نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقط، میں مثال صرف دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کسی خاص مقصد ہمارے اس سے ہمارا کوئی فائدہ، میں بیمار ہوں تو ہمیں صحت نہیں مل سکتی ہے، یا تھکا ہوں تو ہماری تھکان نہیں جائے گی، میں صرف اللہ کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا تھوڑی مقدار سے نشہ آتا ہے تو اس کا زیادہ پینا بھی حرام ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں، صرف انگوری شراب تھوڑی ہو زیادہ وہ حرام ہے، لیکن کھجور سے بنی ہوئی ہو، جو سے بنی ہو، گیہوں سے بنی ہو، اور کسی چیز سے بنی ہو تو اس کی اتنی مقدار حرام ہے جس کے پینے سے نشہ ہے۔ اگر 200 گرام پی کر کے نشہ نہیں آتا ہے، 250 پی کر کے آتا ہے، 200 گرام جائز ہے۔ کس طرح راستہ کھولا جا رہا ہے حدیث شریف میں، ایک طرف واضح طور پر، ایک نہیں دسیوں مثالیں ہیں۔ ہم میجارٹی میں جس میجارٹی میں جی رہے ہیں اس میں بہت کچھ مخالفتیں ہوتی ہیں سنت رسول کی، بلکہ علماء ان مخالفتوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں اس کو کہوں گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ واقعی وہی نگرانی کرتے ہیں ان کی، کیونکہ کہتے ہیں ان کی بات نہ سنو۔ جیسے پیارے رسول کے بارے میں کہا کرتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، پیارے رسول کا قرآن نہ سنو، اور جب وہ پیارے رسول قرآن پڑھے تو شور کرو، شور شرابہ کرو، والغوا فيه لعلكم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز ان کی آواز پہ غالب ہو جائے، دوسرے سن نہ پائیں، اور منع کیا جاتا ہے لوگوں کو سننے سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے، آخری بات، اللہم صل اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آپ نے سنا کہ یقیناً دین خالص سے لوگ بہت کچھ بیزار ہیں، اور دین خالص کی طرف دعوت دینے والوں سے لوگوں کو بیزار کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ علماء کو سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، ان لوگوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جن کے بارے میں پیارے رسول نے طائف منصورہ یا نجات پانے والا طائفہ، نجات پانے والا فرقہ بتایا ہے۔ ان کو اس طرح بدنام کرنا اور ان کو مختلف القاب سے نوازنا، یہ غلط چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، غلط القاب دے کر کے لوگوں کو بدنام نہ کرو، یہ فسق کی بات ہے۔ تم مومن ہو چکے ہو، ایمان کے بعد فسق اور دین سے نکلنے والی بات نہ کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے سورہ حجرات میں۔ اس وجہ سے دوسری نصیحت ہماری یہ ہے کہ یقیناً اگر ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجدوں میں لوگوں کو ان کا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کوئی پروگرام ایسا مستقل ہو کہ جس میں ارکان اسلام سے لے کر کے ارکان ایمان جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب تیار ہو جو بچے بھی پڑھیں، بوڑھوں کو بھی پڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ کتنے بزرگ ایسے ہو جاتے ہیں جو رسمی طور پر سن کر کے انہوں نے سورہ فاتحہ یاد کیا ہوگا، سورہ فاتحہ ان کی صحیح نہیں، سبحان ربی العظیم بھی صحیح نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی صحیح نہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص پروگرام ہمارے بھائی لوگ بنائیں، اور الحمدللہ کمایا جاتا ہے اپنی خدمت کے لیے، بچوں کی خدمت کے لیے۔ اگر اس کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا پڑے تو عوام سے گزارش ہے خرچ کر کے کسی کو مسجد میں بیٹھائیں، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ٹائم نکال کر کے خود بھی بیٹھیں، کیونکہ یقیناً اس کے بغیر ہماری دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت ہماری برباد ہونے کا آخرت کا خطرہ ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس وجہ اللہ کے ہاں عذر نہیں رہ جائے گا، جبکہ دین اب پھیل چکا۔ عذر بالجہل نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے، نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سیکھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ لوگ اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم کیوں نہیں بتاتے؟ تو ہم سب پر گناہ ہوگا اگر ہم سیکھیں نہیں دین کو صحیح، اور صحیح دین کی اپنے اولاد کو تربیت نہ کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقوموا الی صلاتکم